سرزمینی دیر، قدیم تاریخ کا گہوارہ۔ فلک بوس کوہساروں کا مسکن، دل فریب وادیوں کا خطہ، جنت نظیر قدرتی حسن و جمال کا شاہکار، قلب و روح کو تسکین پہنچانے والے رنگوں اور خوشبوؤں کا دیس، انواع و اقسام کی پلوں سے مالا مال، بیش بہا قدرتی وسائل سے مالا مال، پختون روایات اور کلچر کا امین، یہ ہے دیر کا مختصر تعارف۔ قیام پاکستان کے چند سال بعد ریاستی دیر کو ریاست پاکستان کے ساتھ ضم کر کے اسے ایک ضلع کا درجہ دیا گیا۔ بعد میں اسے اپر اور لوئر دیر کے دو اضلاع میں تقسیم کیا گیا۔ دیر کا کل رقبہ 5282 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 23,83,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ آبادی کا صرف 3.7% شہری جبکہ باقی 96% دیہی علاقوں پر مشتمل ہے۔ بے روزگاری ایک مسئلہ جس کی شرح 14% کے لگ بھگ ہے، لیکن شرح انحصاریت 110% ہے کہ شرح آبادی بھی بہت زیادہ یعنی 3.3% ہے۔ دیر میں جنگلات کل 6,34,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، جو کہ صوبے کے کل جنگلات کا تقریباً 22% بنتا ہے۔ تازہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دیر میں چاول کی سالانہ پیداوار 37,000 میٹرک ٹن ہے، جو کہ صوبے کی چاول کی کل پیداوار کا 19% بنتا ہے۔ پیاز کی پیداوار 41,000 میٹرک ٹن ہے، جو صوبے میں پیاز کی مجموعی پیداوار کا 21% بنتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبے کے ٹیکس اور نان ٹیکس محصولات، معدنیات، ٹورزم، سپورٹس، فشریز، مال مویشیوں، سبزیوں، پھلوں، آبی وسائل میں بھی دیر کا خاطر خواہ حصہ ہے۔ ان حقائق کے باوجود ستم دیکھیں کہ دیر کی ترقی و خوشحالی کے میدان میں دیگر علاقوں کے مقابلے میں کئی لحاظ سے پسماندہ رہا ہے۔ عالمی اداروں سمیت قومی و صوبائی اداروں کی رپورٹس کے مطابق دیر تعلیم، صحت، غربت اور انسانی ترقی کی دوڑ میں قومی اور صوبائی اوسط اعداد و شمار سے کافی پیچھے ہے۔ صوبے کے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں بھی اپر دیر اور لوئر دیر کا حصہ یہاں کی آبادی، رقبہ اور غربت کے برعکس بہت کم رہا ہے۔ صوبے میں اوسط شرح خواندگی 54%، جبکہ دیر میں 51.6% ہے۔ صوبے کی سطح پر فی ہسپتال مریضوں کی تعداد 1,670 ہے، جبکہ دیر میں یہ تعداد 2,000 افراد سے بھی زیادہ ہے۔ پوری صوبے میں تقسیم کی گئی زکوٰۃ کا صرف 6% حصہ دیر کی مستحقین کو دیا گیا۔ UNDP کی 2017 کی رپورٹ کے مطابق اپر دیر ترقی کے میدان میں بہت پسماندہ اور لوئر دیر درمیانی درجے میں ہے۔ ان حالات میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں نوجوان طبقہ شامل ہے، جو تعلیم اور صحت کے سلسلے میں کئی مشکلات کا شکار ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ دیر سے منتخب سیاسی قیادت نے علاقے اور عوام کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ انہی کی کاوشوں کی بدولت دیر نے نوابی دور کے خاتمے کے بعد بہت کم وقت میں تعلیم، صحت اور دیگر میدانوں میں نمایاں ترقی کی ہے۔ لیکن اب بھی کام کرنے کی نہ صرف بڑی گنجائش ہے، بلکہ ترقی کا کام مزید تیز تر کرنا ناگزیر بھی ہے۔ اس سوچ اور ضرورت کے پیش نظر سال 2008 میں دیر سے تعلق رکھنے والے چند درد دل اور جذبہ خیز رکھنے والے افسران نے اپنی صلاحیتوں، وقت اور وسائل دیر کے عوام کے لیے اپنی بے لوث خدمات وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے دیر آفیسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ایسوسی ایشن کو والنٹری سوشل ویلفیئر ایجنسیز رجسٹریشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس
1961 کے تحت 4 جولائی 2008 کو رجسٹر کیا گیا۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران دیر آفیسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن 7 بڑے پروگرامات کا انعقاد کر چکی ہے، جن میں جنرل باڈی اجلاس 2019، تقریبی حلف برداری 2020، رمضان المبارک ریلیف پیکج 2020، عید ریلیف پیکج 2021، جنرل باڈی میٹنگ، گرینڈ مشاعرہ 2021، رمضان ریلیف 2022 اور فلڈ ریلیف 2022 شامل ہیں۔ دیر کے اندر ان ریلیف پروگراموں کے دوران تقریباً 900 خاندانوں تک 7 ملین روپے کا امدادی سامان اور نقد رقوم پہنچائی گئی اور ان کی مشکلات میں کمی کی گئی۔ اس کے علاوہ نادار طلبہ کے داخلے اور فیسوں کے مد میں 8 لاکھ روپے سے زائد ادا کیے گئے۔ اسی طرح غریب بیماروں کو علاج معالجے کے لیے 8 لاکھ روپے کی امداد فراہم کی گئی۔ ایسوسی ایشن نے دیر کے ہونہار طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے بورڈ کی سالانہ امتحانات میں پوزیشن ہولڈر طلبہ کو ان کے والدین اور اساتذہ کے سامنے ایک بڑے اور شاندار تقریب میں تہنیتی اسناد اور نقد انعامات دیے۔ دیر کے نامور شعراء کے لیے ایسوسی ایشن نے ایک شاندار محفل مشاعرے کا انعقاد کیا۔ شمدقامی وحدت دناوی د سنگارا جولی 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 چنارا جولی زما مرشد زما پیر دیرا زما جنت زما کشمیر دیرا ستا د سحر او مازیګر نه قربان ستا د لوري او مین سر نه قربان وایم من الولم من ویشم مینا وایم من الولم من ویشم زه دانشم دنګ د دیریم خدای دې خیر کړي زه د دیر یم او دیر زما تصویر دی جمال صاحب زه د دیر یم او دیر زما تصویر دی ما ته ګوره بس همداسې زما دیر دی۔ مقابلے کے امتحانات کے حوالے سے آگاہی اور عملی رہنمائی کے لیے 2 مفت کوچنگ کلاسز کا اہتمام کیا گیا۔ ایسوسی ایشن نے ہزارہ یونیورسٹی میں دیر ویلفیئر اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی تقریب میں شرکت کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ بے روزگار افراد کے لیے جابز اور اسکالرشپ اسکیم کے ایڈورٹائزمنٹ شیئر کرنے کا کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ اس کام کے لیے باقاعدہ واٹس ایپ گروپ اور فیس بک پیج دونوں کا استعمال کیا گیا۔ یہ تمام سرگرمیاں اور فلاحی کام دوا نے کووڈ کی وبا کے دوران مالی وسائل کی کمی اور دیگر مسائل کے باوجود پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اس سلسلے میں دوا اپنے تمام ممبران بالخصوص ان مخیر افراد کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر دوا کو ہر قسم کا مالی تعاون اور مالی امداد فراہم کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ دیر کی غریب، مساکین، بیوائیں، یتیم، معذور، نادار طلبہ اور بے کس ولاچار بیمار آپ کے منتظر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اور مسکین کے کاموں کے لیے کوشش کرنے والا راہ حق میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ یقین کیجیے جب آپ ایک بچے کے تعلیمی اخراجات میں تعاون کرتے ہیں تو آپ دراصل ایک پورے خاندان کے روشن مستقبل اور علاقے کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ لہٰذا دیر کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، محرومیوں اور پسماندگیوں کا ازالہ کرنا ہوگا، اور یہ کام اکیلے دوا کی کابینہ نہیں کر سکتی۔ یہ عظیم کام ہم اور آپ نے مل کر ہی کرنا ہے۔ آئیے دوا کے اس مشن میں بھرپور ساتھ دیں۔ مخلوق کی خدمت کے لیے، خالق کی رضا کے لیے، پاکستان پائندہ باد۔